بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فرعونیوں پر عذاب کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو تمام حجت کے بعد ہلاک فرمایا، پھر ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جیسے دو جلیل القدر نبیوں کو بھیجا۔ انہیں مہر القول معجزے دکھائے، ان کے دل سے شک و واقعات کا غبار صاف کرنے کا پورا اہتمام کیا، انہیں ترغیب و ترغیب کے ذریعے رائے حق کی طرف بلا حجت تمام کر دی، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تو جب آتا ان پر خوشحالی کا دور تو کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں اس سے، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے۔ سن لو، ان کی بدفعلی تو اللہ کے پاس سے ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا، کیسے ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی معجزے تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے ہرگز نہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹھڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ آل فرعون کی ابتلا کی خبر دے رہا ہے۔ آل فرعون سے مراد قبطی ہیں جو فرعون کے ہم قوم تھے، اور سنین سے مراد قحط سالی کے وہ سال ہیں جن میں مصر میں نہ تو کچھ پیداوار ہوئی اور نہ دودھ کی فراوانی۔ اگر پہنچتی ان کو کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے موسیٰ سے آپ کے ساتھیوں سے، یعنی کہنے لگتے کہ یہ سب انہیں کی نحوست ہے۔ خوشحالی کے وقت یہ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی برکت کی وجہ سے ہے، بلکہ اس وقت اپنے استحقاق کے دعوے لے بیٹھتے تھے۔ ان کے دل منکر ہیں، وہ پرلے درجے کی متکبر حق سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی کو کوستے ہیں، جب بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اسی کے لائق تھے۔ سن لو، ان کی بدفعلی تو مکافات عمل ہے، قانون کے مطابق اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا، کیسی ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی معجزے تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے ہرگز ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ آیات سے مراد معجزے ہیں، یعنی آپ جتنے معجزے دکھا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم کسی قیمت پر ایمان نہیں لائیں گے، کسی صورت تیری اتباع اور اطاعت نہیں کریں گے۔ جہاں بھر کے معجزے بھی ہمیں اپنے عقیدے سے نہیں پھیر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آگاہ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہیں جن پر آپ کے رب کی بات ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ مختلف قسم کے عذاب کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، ترجمہ: پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹھڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ ٹڈی کا طوفان اور عذاب۔ بہرحال فرعونیوں پر جو طوفان کا عذاب نازل ہوا، اور طوفان سے کیا مراد ہے، اس بارے میں ائمہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موسلا دھار بارش ہے جس سے آبادیاں غرق ہو گئیں، کھیت پھل سب کا نام نشان مٹ گیا۔ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، سعدی، ضحاک کا بھی یہی قول ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد موت کی کثرت ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ طوفان سے مراد پانی اور طاعون کا دور دورہ اور فراوانی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام وبا ہے جس پر پورا مصر متاثر ہوا۔
علامہ ابن جرید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوفان سے مراد موت ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ ٹڈی تو بالکل معروف چیز ہے۔ ابو داؤد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے لشکر میں سب سے زیادہ ہیں، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹڈی کھانے کو ترک کرنا طبعی نفرت کی وجہ سے تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا کھانا ترک فرما دیا، اور پیاز، توم اور گندنا بدبودار ترکاری جو پیاز اور توم سے ملتی جلتی ہے، اس سے پرہیز فرماتے، جیسا صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے جن میں ٹڈی ہم کھاتے تھے۔ اس ضمن میں وارد ہونے والی احادیث اور آثار پر ہم نے اپنی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹڈی کا ریلا آیا اور ان کی کھیتیاں، پھل سبزہ سب کچھ چھٹ کر دیا۔ مصر کی سرزمین میں سبزے کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق گندم سے نکلنے والا گھن ہے۔ آپ سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ایک چھوٹی ٹڈی جس کے پر نہیں ہوتے۔ علامہ ابن جرید عرب کے اصل باشندوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ القملہ سے مراد یعنی چھوٹی چیچڑی ہے جو عموماً گندگی کے ڈھیر میں ہوتی ہے۔ یہ چیچڑی ان کے گھروں اور بستروں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے کپتی سو نہیں سکتے تھے، رات دن انہیں ایک لمحہ بھی چین نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ مینڈک کا عذاب۔ مینڈک معروف لفظ ہے۔ مصر میں مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہوئی کہ کپتیوں کے کپڑوں، کھانے پینے کی چیزوں، برتنوں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گر پڑتا تھا۔ خون کا عذاب۔ رہا خون تو یہ عذاب بھی عام تھا۔ مصر کے پانی میں خون ہی خون ملا نظر آتا۔ نیل کا پانی سرخی مائل بہنے لگا، نہ کوئی نہر رہی، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی اور جگہ جہاں پانی پینے کے لیے لیا جا سکے، ہر جگہ بدبودار خون نظر آتا تھا۔ اہل ایمان اس عذاب سے محفوظ تھے۔ ادھر کپتیوں پر تو عذاب الہی کی یہ صورتیں نظر آ رہی تھیں، لیکن بنی اسرائیل بالکل مطمئن اور محفوظ تھے۔ ان میں سے کسی تکلیف اور مصیبت سے انہیں واسطہ نہیں تھا۔ در حقیقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس سے خدائی طاقت کو ظہور ہو رہا تھا۔ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہو رہی تھی کہ نجات کے لیے اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات باہرہ کو دیکھ کر ایمان لائے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا تو ایک دفعہ فرعون بھی پیغام حق کی طرف پلٹا، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل لیا، کفر پر قائم رہا اور شر و فساد کی راہ پر گامزن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ کئی نشانیاں اسے دکھائیں، اسے قحط سالی نے آ لیا، پھر اس پر طوفان آیا، پھر مکڑی نے سب کچھ چٹ کر دیا، جوؤں کا عذاب مسلط ہوا، مینڈکوں نے زندگی عجیرن کر دی، خون کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہ رہا، یہ سب حق کی واضح علامتیں تھیں۔ طوفان کی عماگیری اور شدت کا یہ عالم تھا کہ زمین مصر پر پانی ہی پانی نظر آتا تھا، پھر جو پانی خشک ہوا تو زمین گویا مردہ ہو گئی۔ ایمان لانے کا ارادہ اور پھر انکار اور دوبارہ عذاب کا نزول۔ قحط سالی کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ترجمہ: دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔
تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیری 7 بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ جب قبطی اپنے وعدے سے منحرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب مسلط کر دیا۔ ٹڈی دل نے سب درخت چھٹ کر دیے، حتیٰ کہ لوہے کے دروازوں میں لگے ہوئے کیلوں کو بھی چاٹنا شروع کر دیا، اور قبطیوں کے گھروں کے اندر بھی ٹڈیاں گھس گئیں۔ مصری لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے اور وعدے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن ان بدبختوں نے وعدہ وفا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوہوں کا عذاب نازل کیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ حضرت موسیٰ کے حوالے سے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔